کائنات کی امامت بھی عطا کی تو ساری کائنات سے بڑھ کر کے عطا کی، پیارے پیغمبر کو علم بھی عطا کیا تو تمام مخلوق سے بڑھ کر کے عطا کیا، آپ کو شجاعت عطا کی، لیاقت عطا کی، شرافت عطا کی، جو بھی صفت عطا کی جو آپ کی شیان شان کے مناسب تھی وہ بدرجہ اتم اللہ نے عطا کی، اس لیے کہ اللہ کریم نے تمام مخلوقات کے اندر جو متفرق کمالات رکھے تھے، تمام انبیاء کے اندر جو متفرق خوبیاں اور اوصاف رکھے تھے، ان سب کو اللہ نے جمع کیا اور محمد بنا دیا۔ صلی اللہ محبت سے کہو یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی اور ہر صفت میں افضل الخلق علی الاطلاق بنایا، اشرف الخلق علی الاطلاق بنایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، کس سے مختصر کائنات میں سب سے بلند و برتر مقام ہر اعتبار سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایک خالق سے کم تمام مخلوقات سے بلند و برتر، اور پھر آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی دولت اور ایماندار آدمی کے لیے نعمت عظمیٰ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عقیدت اور آپ کی محبت۔ جس انسان کلمہ پڑھنے والے کو نصیب ہو گئی وہ سمجھے کہ میں نے زندگی کا مقصود پا لیا، میں نے دنیا میں آنے کی غرض کو پا لیا ہے، اور جس شخص کے سینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی عقیدت، آپ کا پیار، آپ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اس سینے میں کبھی ایمان کی دولت داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان آتے ہی اسی سینے میں ہے، اسی دل میں داخل ہوتا ہے جس دل میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ صحیح معنوں میں موجود ہو۔ آپ نے اسی بنیاد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص بھی ایماندار نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن مطلق نفی کی ہے، کوئی انسان اس وقت تک ایمان اسے نصیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے، بیوی بچوں سے بڑھ کر کے، ان پہ قبیلہ سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے بڑھ کر کے، والناس پوری انسانیت سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ محبت، عقیدت، ادب، تعظیم، احترام میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں پیدا نہیں ہو جاتا تب تک لا یؤمن احدکم، اس انسان کو کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے، ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے لازم ہے اپنے دل کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو پیدا کر اور صحیح معنوں میں پیدا کر۔ اسی لیے سورۃ التوبہ نے اعلان کیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ توجہ ہے اللہ نے 8 چیزیں ذکر کی۔ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ 8 چیزیں جن کی فطری محبت تیرے دل میں موجود ہے، قدرتی محبت موجود ہے، بے شک ان سے محبت کر، ان سے پیار کر، ان کی قدر کر، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنا ان چیزوں کی محبت اور اہمیت کہیں اللہ کی محبت پہ غالب نہ ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ غالب نہ ہو جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ان کی محبت غالب نہ ہو جائے۔ اگر غالب آ گئی ان 8 چیزوں کی محبت یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت فتربصوا،
فانتظروا، بس پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ کب اللہ کے عذاب کا امر آ جاتا ہے، پھر عذاب الہی کی انتظار کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں سے محبت کر، منع نہیں کرتا، قابل مسمت نہیں ہے، لیکن ان کی محبت نیچے رہے، رب کی محبت ان سے بڑھ کر ہو، رب کے پیارے پیغمبر کی محبت بھی ان سب چیزوں سے بڑھ کر تیرے دل میں، پھر ان کی محبت پہ گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب یہ کر رہا تھا ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی غلامی ہے، آپ کے ساتھ عشق اور پیار کرنا ہے، آپ کا انس اور الفت دل میں رکھنا ہے۔ جو سینہ، جو دل اس آمنہ کے لال کی غلامی اور آپ کی محبت سے خالی ہے، وہ کائنات کا بدبخت سینہ ہے۔ اس سینے کے اندر کبھی بھی ایمان اور ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اور جس سینے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت موجود ہے، محبت موجود ہے، سچا پیار موجود ہے، وہ سینہ کبھی ایمان اور ہدایت سے خالی رہ سکتا، بول شاباش، رہ سکتا نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے، عشق کا دعویٰ تو، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، ہر انسان کرتا ہے۔ سچا اس دعوے کے اندر کون ہے، اس دعوے کے اندر صادق کون سمجھ آتا ہے، اس کے لیے قرآن مقدس نے بھی قسمتی ذکر کیا اور میرے پیغمبر نے بھی اس کی ترجمانی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، اس کے مدعی تو بہت ہیں اور دعوے کرنے پر کوئی پابندی بھی ہے۔ دعوے تو دنیا بڑے بڑے کرتی ہے، دعوے کرتے کرتے تو خدائی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، دعووں پہ پابندی نہیں ہے، پر دیکھنا یہ ہے کہ دعویٰ میں سچا کون ہے۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، یہ معیار ہے محبت کا، یہ آپ کے عشق کا، محبت کا معیار، من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری سنت سے پیار کرتا ہے، میری سنت کو اپناتا ہے، من احب سنتی، میری سنت کو فالو کرتا ہے، میری سنت کو اپنے چہرے پر بھی سجاتا ہے، لباس بھی سنت کے مطابق، کھانا بھی سنت کے مطابق، پینا بھی سنت کے مطابق، اس کی خوشی بھی سنت کے مطابق، اس کی غمی صدمہ بھی سنت کے مطابق، اس کے معاملات بھی سنت کے مطابق، اس کی تجارت بھی من احب سنتی، وہ سنت کے مطابق کرتا ہے، برادری کے ساتھ معاملات سنت کے مطابق کرتا ہے، رشتے ناتے من احب سنتی، اس میں بھی میری سنت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، یہ ہر سفر حضر میں، خلوت جلوت میں میری سنت کو اپنانے والا، میری سنت کا احیاء تمسک کرنے والا، فقد احبنی، یہی ہے سچا میں آمنہ کے لال کا محب بھی اور سنی۔ اور جس نے سنت سے پیار نہیں کیا، اس کا میرے محبوب سے بھی پیار ہو سکتا، بول شاباش، ہو سکتا نہیں۔ اگر دعویٰ کرے تو دعویٰ میں جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضابطہ ہے، جس سے سچی محبت ہو تو پھر محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر اس کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کی اداؤں پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کی اداؤں کو اپنانے میں فخر اور سعادت سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا جس شخص نے من احب سنتی، میری سنت کے ساتھ پیار کیا، فقد احبنی، یہی ہے میں اللہ کے نبی کا محبوب، یہی ہے عاشق رسول، یہی ہے سنی کہلانے کا مستحق۔ ومن احبنی، اور جس نے اس طرح سچی محبت میرے ساتھ کر دکھائی، کان معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن میں آمنہ کے لال کے اکٹھے جنت میں داخل ہوں۔ صرف جنت کی بشارت نہیں،
کانا معیہ فی الجنہ، میری معیت میں، میری سنگت میں جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا معیار متعین کر رہے ہیں۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ دنیا کے اندر زبانی دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر صرف زبانی دعویٰ کیا نہ تو کل قیامت کے دن سوائے حسرت اور پچھتانے کے اور کچھ ہاتھ سورۃ الفرقان پڑھ کر دیکھیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کل قیامت کے دن آ رہے ہوں گے میدان معاشر کے اندر، رب کی عدالت میں، یا اللہ کون؟ فرمایا الظالم، کون آ رہے ہوں گے؟ کون آ رہے ہوں گے؟ ظالم۔ ان کو کیا کہا؟ یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے ہاں یہ ظالم۔ قرآن مقدس کی بات، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور کس حالت میں آئیں گے؟ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے کر انہیں کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ اپنے وجود کا ہوش اور دھیان نہیں ہوگا۔ اتنی ہولناکی، اتنی حسرت، اتنی ندامت کی گھڑی ہوگی ان کے لیے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے منہ میں اپنے ہاتھ دے کر کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں گے، اور یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اپنی زبان سے اقرار جرم کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس۔ یہ ہائے ہائے کی آواز اور صدا بلند کریں گے، کہیں گے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم نے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں محبت کا دعویٰ بھی کیا، عقیدت کا دعویٰ کیا، عشق کا دعویٰ کیا، سنی بھی کہلاتے رہے، انگوٹھے بھی چومتے رہے، لیکن کاش یہ خالی دعوے نہ کرتے۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، پیارے پیغمبر کی سبیل، آپ کی اتباع، آپ کی سنت پہ عمل کر کے آئے ہوتے، آپ کی اتباع نہیں کی، محض دعوے کیے رکھے ہیں۔ اس لیے آج رب کی عدالت میں یہ ظالم بھی شمار کیے جا رہے ہیں، اور حسرت اور افسوس ان کا مقدر بن چکا ہے۔ جرم یہی ہے کہ دعوے کرتے رہے، صحیح معنوں میں پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی سبیل کو اختیار نہیں کیا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل اور راستے کو نہیں اپنایا تو کرتے کیا رہے؟ خود کہتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ توجہ کرنی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہتے ہیں کاش ہم نے پیارے پیغمبر کی اتباع کی ہوتی، آپ کے راستے کو اپنایا ہوتا، لیکن نہیں اپنایا۔ کیا کرتے رہے؟ کہتے ہیں ہم نے فلانا خلیلا، فلانے کو اپنا دوست اور مقتدی بنایا تھا۔ کسی کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ کوئی ایک ہو تو اس کا نام لے، نام تو نہیں لیا، فلانا کہہ دیا، فلانا خلیلا۔ کوئی ایک تو نہ تھا کہ جس کا نام لیتے۔ انہوں نے تو آمنہ کے لال کو چھوڑ کر کے بہتوں کی اتباع کی، بہتوں کے نقش قدم پر چلے، جو انہیں جھنڈی کنڈی والا نظر آیا اسی کے ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ جو کوئی بابا بزرگ نظر آیا پیارے پیغمبر کے مد مقابل اس کی بات کو لینا شروع کر دیا، اسے گویا منصب نبوت پہ کھڑا کر دکھایا۔ خود قیامت کے دن کہتے ہیں لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلانے بابوں کی، فلانے حضرت کی اتباع پیروی نہ کی ہوگی۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک آمنہ کے لال کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوتا، آپ کی سنت کے ساتھ پیار کیا ہوتا، آج یہ حسرت کا دن، ندامت کا دن ہمارا مقدر نہ بنتا۔ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کے عشق اور آپ کے پیار کی پہچان میں یار کسوٹی یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا کیا جائے؟ پیار کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کو لازم اختیار کیا جائے۔ جو شخص آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنت کو
زندگی میں عملی طور پہ رائج کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہی میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہی آپ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، وہی پیارے پیغمبر کا محب اور آپ کا غلام ہے۔ لیکن جو شخص دعوے تو کرتا ہے پر آمنہ کے لال کی اتباع کرنے کو تیار نہیں، وہ حقیقت میں میرے محبوب کا وفادار، آپ کا غلام، آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا معیار یہی ہے، جو محبت کرے گا وہ اتباع کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسی لیے سورہ یوسف نے بیان کیا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی امت کو اپنے ساتھ محبت رکھنے والے، پیار کرنے والوں کی پہچان علامت ظاہر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہذہ سبیلی، اشارہ کر کے یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا منہاج، اور یہ ہے میری سنتی، میری سنت، ہذہ سبیلی۔ اور وہ کون سی ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ بولو، کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کا نام محبت سے لوگ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہذہ سبیلی، میرا یہ راستہ ہے، سبیلی منہاجی، سنتی، یہ میری سنت ہے، اور صرف میری نہیں، آنا ومن اتبعنی، یہ تابعداروں کو سمجھنا ہے، یہی عنوان ہے، تابعدار، ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ یہی، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ یہی ہے۔ مفسرین نے باز کی ہے، ہذہ اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ مفسرین کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مشار الیہ سورہ ہود کی ابتدا سورہ یوسف کا درمیان ہے۔ ہذہ سبیلی، سورہ ہود کی ابتدا، یہ جو ہذہ کا اشارہ کیا، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ فرمایا جو سورہ ہود کی ابتدا میں بیان ہوا۔ پھر سورہ ہود میں انبیاء کے قصص، واقعات، ان کی قوموں کے احوال چلتے رہے۔ آگے سورہ یوسف آ گئی، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، یہ چلتا رہا۔ ہذہ سبیلی، میرا یہی راستہ ہے۔ کون سا؟ جو سورہ یوسف کے درمیان میں ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ ہذہ کا اشارہ، تو اس کا مشار الیہ سورہ ہود کی ابتدا کیا کہتی ہے، سورہ یوسف کا درمیان کیا کہتا ہے، پھر سے بات سمجھ آئے گی۔ میرے پیغمبر کا بھی یہی راستہ، ومن اتبعنی، آپ کی اتباع کرنے والوں کا، سچی محبت کرنے والوں کا بھی یہی دعویٰ، یہی راستہ ہے۔ فرمایا سورہ ہود کی ابتدا میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، توجہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ تنوین تعظیم کی ہے، یہ عظیم الشان کتاب احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بڑی محکم، مستحکم، واضح اور کھری کھری ہے۔ ثم فصلت، ثم پھر یہ بھی سنو قرآن کی خوبی اور صفت، فصلت، اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، من لدن، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری گئی کتاب، حکیم، جو حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ کیا معنی؟ اس کے نازل کرنے میں رب العالمین کی حکمتیں موجود ہیں۔ خبیر، پھر جب نازل کر چکا لوگوں نے اس سے سلوک کیا، خبیر، وہ باخبر ذات ہے، اس کو سب کی خبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، من لدن حکیم، من لدن حکیم خبیر، دو صفتیں ذکر کی، سمجھیے گا ان کو ذرا، کتنی صفتیں؟ دو۔ ایک فرمایا حکیم، دوسرا خبیر۔ یہ جو آیات کے آخر پہ صفات الہی آتی ہیں، اللہ کی صفات، یہ محض اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ ان صفات کا ماقبل مضمون سے تعلق ہوتا ہے اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں من لدن،
یہ محکم آیتوں والی کتاب، یہ مفصل کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوئی، حکیم، جو ذات کیا ہے؟ حکیم۔ کیا معنی؟ اس نے جو قرآن کو نازل کیا تو اس کے نازل کرنے میں اللہ کی کیا تھی؟ حکمت تھی۔ پھر نازل کر چکا، لوگوں کے سامنے رب کی کتاب آ گئی، دنیا والوں نے رب کی کتاب سے کیا سلوک کیا، اس کی اتباع کی یا نہ کی، اس کا اقرار کیا یا انکار کیا، اس کو قوم اور پبلک کے سامنے بیان کیا یا قصے کہانیوں کو بیان کیا، سیف الملوک کو پیش کیا، تاریخ کی تاریخی کو پیش کیا، من گھڑت روایات کو، حکایات کو پیش کیا۔ قوم نے رب کی کتاب سے نازل ہو جانے کے بعد کیا سلوک کیا، کیا وتیرہ رویہ رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں خبیر، میری ذات باخبر ذات ہے، کس نے اس کو مانا کس نے نہیں مانا مجھے ہر کسی کی خبر ہے، میں غافل نہیں ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد کہ کتاب اللہ کو نازل کیا، محکم بنا کر، عظیم الشان بنا کر، اس کے نزول کی قرض کیا ہے، وہ پیارے پیغمبر کی ہذہ سبیلی، سبیل، منہاج، سنت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، بس سے پڑھو ذرا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، لا تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے، پیچھے لا نفی کا، آگے الا استثناء کا، پوری کائنات میں لا کو پھیر کر کے ایک اللہ کی ذات کا استثناء کیا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں عبادت کے لائق معبود برحق تو صرف رب العالمین کی ذات ہے، لہذا عبادت اسی ہی کی کرو۔ اللہ تعبدو، اس کے سوا کسی کی عبادت، بولو شابش بولو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی جن کی عبادت کرو، نہ کسی فرشتے کی عبادت کرو، نہ کسی زندہ کی عبادت کرو، نہ کسی مردہ کی عبادت کرو، نہ کسی بت پتھر اور مورتی کی عبادت کرو، نہ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرو، نہ کسی بابے اور بزرگ اور پیر فقیر کی پوجا کرو، نہ بابے بولنے والے کی پوجا چلے گی، نہ کلیان والی سرکار کی پوجا چلے گی، نہ کسی اور حضرت کی عبادت چلے گی۔ اللہ تعبدو، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ، سوائے کس کے؟ بولیے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اس لیے ہر قسم کی عبادت ہوگی تو صرف کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ سجدہ بھی ہوگا تو کس کا؟ بولو بولو، رکوع بھی ہوگا تو کس کے لیے؟ طواف بھی ہوگا تو کس ذات کے لیے؟ نظر نیاز بھی دی جائے گی تو اللہ کے لیے، اور پکار بھی کی جائے گی تو کس ذات کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعبدو الا اللہ۔ اب سبق کی بات ذہن میں رکھنا میرا دوست، اللہ کریم فرماتے ہیں ہذہ سبیلی، یہ ہے راستہ میرے پیغمبر کا جو سورہ ہود کی ابتدا سے آ رہا ہے، اور وہ یہ راستہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ۔ اب جو اسی راستے پر ہے وہ ہے آنا باما نتبعانی، وہ ہے میرے پیغمبر کا تابعدار، وہ ہے میرے پیغمبر کا وفادار، وہ ہے آپ کا حقدار۔ اور جو اس راستے سے ہٹ گیا اور در در پہ چلا دیا، در در پہ سجدے، در در کی پکارے، در در پہ منت منو دیا، وہ پیارے پیغمبر کے تابعداروں میں سے آپ کی سنت، آپ کے منہاج پہ چلنے والا نہیں، تو اس کے دل میں پیارے پیغمبر کی محبت بھی کبھی پیدا ہو سکتی نہیں، وہ آپ کا غلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے یہ سورہ ہود کی ابتدا ذکر کی، آگے سورہ یوسف کا درمیان دے۔ حضرت یوسف جیل کے اندر ہے، علیہ السلام، دو ساتھی آتے ہیں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا خوابوں کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے رب کی توحید مجھ سے سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جیل کے ساتھیوں، تمہیں مشکل بات میں نہیں ڈالنا چاہتا، عقلی دلیل اور آسان طرز اختیار کرتا ہوں۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے
ساتھیوں، میرے ساتھیوں نہیں کہا، یا صاحب السجن، میرے جیل کے قید کے ساتھیوں، یا صاحبی نہیں فرمایا، اس لیے کہ یوسف مومن ہے، وہ مشرک ہے، اور مومن کا مشرک دوست ہو سکتا نہیں، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھا کرو۔ بظاہر مشرک کافر سے معاملات رکھنے، دنیا داری رکھنی جائز ہے شریعت میں، اس پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کی اہمیت، محبت اور عظمت دل میں رکھنا یہ حرام ہے۔ یہ شریعت میں کیا ہے؟ حرام۔ بظاہر اخلاق سے پیش آ، اچھے الفاظ سے گفتگو کر، لیکن کسی مشرک کی، کسی بدعتی کی دل میں عظمت آ گئی، ادب آ گیا، قدر و منزلت آ گئی، احترام آ گیا، اس کی تعظیم اور تکریم آ گئی، پھر سمجھ اس کے دل کے اندر گھر کرنے کی وجہ سے وہ ایمان تیرے دل کے اندر قائم نہیں رہ سکتا۔ دل میں یا ایمان رہے گا یا بد عقیدہ کی محبت اور اہمیت رہے گی۔ جب تک ایمان موجود ہے، کسی بد عقیدہ آدمی کی تعظیم اپنے دل میں نہ آنے دے، اور جب اس کی تعظیم آ گئی پھر ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس سینے میں ایمان باقی رہ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، فرمایا جس نے وقارا، توقیر، تعظیم، ادب، احترام کیا اپنے قول یا فعل سے، اس کی مذہبی تعریف کی، بدعتی آدمی کی، اس نے اسلام کو گرانے پر اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ کہ بدعتی تو اسلام کو گرانا چاہتا ہے، گرانے کے در پہ ہے، اس کی تعظیم کرنے والا وہ بھی اس کے ساتھ مل کر اسلام کو کیا گرانے لگا ہے؟ اسلام کو گرانے لگا ہے، اسلام کی عمارت کو مسمار کرنے لگا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی اعلان کرتے ہیں، حضرت یوسف کا انداز بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ اپنے ساتھی نہیں فرمایا یا صاحب السجن، کیا فرمایا؟ میرے جیل کے قید کے ساتھیوں۔ ارباب جمع رب کی ہے، ارباب کیا بہت سارے مشکل کشا، حاجت روا، خیر بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد، ایک اللہ اکیلا بہتر مشکل کشا ہے، جو اکیلا ہو کر القہار پوری کائنات پہ غالب ہے، نگہبان ہے، سب پہ برتر ہے، سب پہ بالا قدر ہے، سب کی جھولیاں بھر دینے والا ہے۔ ارباب جدا جدا مشکل کشا بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، ہر مرض کے لیے، ہر غرض کے لیے، ہر حاجت و ضرورت کے لیے جدا جدا مشکل کشا بنا کر ان کی پوجا میں لگ جانا، یہ بہتر ہے۔ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ کی عبادت کرنا وہ بہتر ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، جن کی تم یا تمہاری قوم پوجا میں لگی ہوئی ہے، انہیں مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، نافع و ضار سمجھ کر، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا سمجھ کر کے جن کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، ان کی فرمایا اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، کہ وہ صرف چند نام ہی نام ہے، جو کچھ تم نے خود رکھ لیے، کچھ تمہارے بابے تمہیں رکھ کر دیتے چلے، وہ صرف نام ہی نام ہے۔ اللہ اسماء سمیتموہا، ناراض تو نہ ہونے پہ، اللہ اسماء سمیتموہا، نام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ نام جو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ نے رکھا، والد نے رکھا، رشتہ داروں نے رکھا، اور ایک وہ نام ہوتا ہے جو قوم سے لقب اور خطاب دیتی ہے، اس کو قوم خطاب اور نام دیتی ہے۔ جیسے آج بھی معاشرے میں دیکھتے ہو، اصل اور حقیقی نام تو بزرگوں کی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن قوم نے ان کو نام دے دیے، یہ داتا ہے۔ نام دیا ہے کہ نہیں دیا؟ نام تو علی حجویری تھا، لیکن نام قوم نے کیا دیا؟ یہ داتا ہے، یہ غریب نواز، یہ دستگیر، یہ غوث العظم، یہ فلان، یہ فلان، یہ فلان۔ اس قوم کے مشرکین نے بھی اپنے معبودوں کے یہ نام دے رکھے تھے۔
فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کریم نے اپنے سوا ان ہستیوں کی پوجا اور عبادت کرنے پر کوئی سلطان، برہان اور دلیل نازل نہیں فرمائی۔ حضرت یوسف نے بات سمجھا دی، جو شرک کرنے والا ہے اس کے پاس اس کے شرکیہ مذہب پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوا کرتی، عقلی ڈھکوسلے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، جو قوم کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے پیش کیا کرتا ہے، جس کا نام شریعت میں دلیل ہے، وہ مشرک کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کریم کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کوئی برہان، کوئی سلطان، کوئی معقول دلیل غیر اللہ کی معبودیت پر نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، جب اللہ نے ایسا حکم نہیں نازل کیا تو حکم تو چلتا ہی صرف کس کا ہے؟ حکم تو چلتا ہی صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ احکام اس کے چلیں گے، مقام اس کا چلے گا، اور اس کے احکامات میں سے ایک یہ حکم اس نے دیا، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، وہی سبق لوٹ کے آیا جو سورہ ہود کی ابتدا میں ذکر کیا، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ نہ تم عبادت کرو الا اياه، مگر خاص اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ سورہ ہود کی ابتدا میں بھی فرمایا اللہ تعبدوا، پہلے نفی ذکر کیا، پہلے کس چیز کو ذکر کیا؟ نفی کو۔ سورہ یوسف کا درمیان آیا تب بھی فرمایا ہمارا اللہ تعبدوا، پہلے نفی کو ذکر کیا۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو تب بھی پہلے نفی، لا الہ الا اللہ، یہ دعوت کا انداز، تبلیغ کا طریقہ اور واز کرنے کا ڈھنگ قرآن مقدس سمجھا رہا ہے کہ شرک کے مریضوں کے سامنے پہلے نفی کیا تھا۔ جب معبودان باطلہ کی نفی ہو جائے پھر الا اللہ کے ساتھ اللہ کی الوہیت کا اثبات کیا۔ اگر نفی نہ کی پھر یہ توحید کا نام بھی لیتے رہیں گے اور شرک بھی کرتے رہیں گے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کلمہ اسلام بھی پڑھتے رہیں گے، شرک بھی کرتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھتے بھی رہیں گے، شرک بھی کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شرک کی نفی کر کے پہلے ان کے سینوں کو پاک نہیں کیا، بعد میں اللہ کی توحید کی الوہیت کا اثبات کیا جاتا، تب خالص سچا ایمان انہیں نصیب ہوتا۔ عرض کیا کر رہا ہوں، یہ پیارے پیغمبر کا منہاج آپ کا راستہ ہے، اللہ کی خالص عبادت کرنا، اللہ کی خالص عبادت کی دعوت دینا، یہ آپ کا بھی راستہ ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَنِی، آپ کے تابع داروں کا بھی یہی راستہ ہے۔ جو آپ کا تابع دار ہوگا، آپ کی غلامی اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی شرک کر سکتا نہیں ہے، کبھی بھی توحید کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں بھی یہی مضمون ذکر کیا۔ فرمایا فَقُلْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن، اپنا پروگرام، اپنا راستہ اور اپنے غلاموں کا، تابع داروں کا راستہ واضح طور پہ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسلمت وجہی للہ، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، یہاں بھی وہی آپ بات آ رہی ہے، ومن اتبعنی، میں بھی سپرد کرتا ہوں، سیدھا کرتا ہوں اپنا چہرہ للہ، کس ذات کی طرف؟ کس ذات کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے تابع دار ہیں وہ بھی اللہ کی توحید کو، للہیت کو لینے والے ہیں، وہ بھی مسئلہ توحید کے تابع دار ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا سچا پیارے پیغمبر کا مشن مانتا ہے، وہ کبھی پیارے پیغمبر کی غلامی سے نہیں ہٹ سکتا، آپ کی محبت کبھی اس کے سینے سے نکل نہیں سکتی، اور جو آپ کے اس مشن کو، پروگرام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسا شخص کبھی پیارے پیغمبر کا غلام نہیں بن سکتا، وفادار بن نہیں سکتا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے یہی معیار ذکر کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہی معیار ذکر کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کی پہچان ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص تم میں سے ایماندار بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، خیالات کو، تصورات کو، معاشرے کی چال ڈھال کو میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتا، تب تک لا یؤمن، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایمان میرے دوستو تب نصیب ہوگا جب اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹا دیں گے، اپنے خیالات کو دھکا دے کر پیچھے کریں گے، اپنے معاشرے کی چال ڈھال کو، رسم و رواج کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا اور زندگی میں نافذ کیا جائے گا پیارے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے آمنہ کے لال کی سیرت اور سنت کو۔ یہ پیارے پیغمبر کا وفادار ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے اور آپ کی غلامی اختیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا من تمسک بسنتی، من تمسک، بس آخری جملے حضرت تشریف لائے ہیں، آپ سے انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے تمسک کیا میری سنت کے ساتھ۔ کیا کیا؟ تمسک۔ تمسک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، چنگل لگانا۔ تمسک کیا، اور کسی شے کو مضبوطی سے کیوں تھاما اور پکڑا جاتا ہے؟ یہ چنگل لگانے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب اس چیز کے چھوٹ جانے کا یا چھڑا لینے کا کوئی خطرہ اور خوف ہو، تبھی آدمی مضبوطی سے پکڑے گا، چنگل لگائے گا، زور لگائے گا۔ اگر اس کے چھوٹ جانے کا یا چھڑائے جانے کا خطرہ نہ ہو پھر مضبوطی سے پکڑنے کا کوئی معنی نہیں بن سکتا۔ آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی، ایک ہی جامع لفظ میں میرے پیغمبر نے امت کو ایک جامع پیغام دے دیا، من تمسک بسنتی، میری سنت پہ چلنا آسان نہیں ہوگا، میری سنت پہ عمل کرنا آسان نہیں رہے گا، میری سنت کو اپنانا آسان نہیں ہوگا، یہ تم سے چھڑائی جائے گی، تم سے چھوٹ جانے کا خطرہ اور امکان ہوگا۔ برادری کے لوگ، رشتہ دار، آل محلہ، آل معاشرہ تم سے چھڑا کر کے تمہیں بدعات پہ، رسومات پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن من تمسک، جس نے تمسک کیا، مضبوطی سے تھاما، چنگل لگایا کہ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ہر کسی کو دھکا دے سکتا ہوں، پر پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ فرمایا عند فسادی امتی، یہ میری امت کے فساد کا زمانہ ہوگا۔ علماء موجود ہیں، جانتے ہیں یہاں فساد بدعات کو کہا گیا، رسومات کو کہا گیا۔ بدعات، رسومات کی تعبیر پیارے پیغمبر نے فساد کے ساتھ ذکر کر کے امت کو پیغام دیا، سنت پہ چلنے والا، سنت کی دعوت دینے والا وہ فسادی نہیں ہوا کرتا۔ بدعات پہ چلنے والا، قوم کو رسومات پہ چلانے والا وہ فساد بھی ہے اور اسی کا عمل فسادی بھی ہے۔ وہ کبھی بھی اتحاد کا مدعی ہو سکتا نہیں۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے معاشرے کی گنگا الٹی بہتی ہے اور بہ رہی ہے۔ جو سنت کی بات کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی عقیدت، اتباع کی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا فساد پھیلا دیا، بڑا فسادی ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر کی غلامی اختیار کر کے دیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں آ کر کے دیکھ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، کوئی میری بات نہیں۔ فرمایا عند فساد امتی، فساد کس کو کہا؟ بدعات کو، رسومات کو یہ فساد قرار دیا، اور بدعات رسومات پہ چلنے والا، بدعات رسومات کی اشاعت و ترویج کرنے والا وہی دراصل فسادی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی
فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید. ایسے فساد کے زمانہ میں جہاں 400 بدعات، رسومات، باپ دادے کا طور طریقہ، ملا کے طور طریقے کا سکہ چل رہا ہو، اور کوئی آدمی ڈٹ جائے تمسک سنت کے ساتھ چنگل لگائے اور سنت کا احیاء اور سنت کو نافذ کرے، فرمایا اللہ اسے 100 شہید کا اجر عطا کرے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہید کا اجر عطا کریں گے. لیکن یاد رکھ یہ سنت بدعت کے مقابل ہے. اللہ کرے سمجھ جاؤ. یہ حدیث بھی چڑھ گئی نا صوفیوں کے ہاتھ. انہوں نے کہا بھائی جوتی میں پاؤں بھی سنت کے مطابق ڈالو تو 100 شہید کا اجر ملے گا. پانی بھی سنت کے مطابق پیو تو 100 شہید کا اجر پاؤ گے. کھانا بھی سنت کے مطابق کھاؤ 100 شہید کا اجر ملے گا. میرا دوست ہرگز نہیں. اس سے وہ سنن زوائدہ مراد ہی نہیں. یہ سنت وہ ہے جو عند فساد امتی، فساد اور بدعات کے مد مقابل آ رہی ہے. چونکہ یہ کام کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ذرا معاشرے میں کر کے دیکھیے، بدعات کو مٹا کر کے، رسومات کو مٹا کر کے وہاں سنت کا تمسک، سنت کا احیاء کر کے دیکھیے. معاشرہ کیسی پتیاں کستا ہے، کیسے تان و تشریح کرتا ہے، کیسے کیچڑ اچھالتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، طرح طرح کے نازیبا الفاظ القابات سے تجھے تعبیر کرتا ہے. چونکہ یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، جرأت و بہادری کا کام ہے. اس عمل کا چونکہ معاملہ بڑا مشکل تھا، اس لیے اس محنت کے مطابق اجر بہت بڑا ذکر کیا. اسے 100 شہید کا اللہ اجر عطا کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے جو پیارے پیغمبر کی سنت کو تھامے رکھتا ہے، سنت کا احیاء کرتا ہے. اور سنت جس طرح پیارے پیغمبر کے طریقے کا نام ہے، اسی طرح صحابہ کے طریقے کا نام بھی سنت ہے. یہ سنت کی تعریف میں بھی ڈنڈی مارتا ہے. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے تفرید اور الحاد کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات اور آپ کا طریقہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں صحابہ کا طریقہ سنت. تو کیا وہ بھی ہمارے لیے عمل کرنا جائز اس پر نہیں ہے؟ اس کو بدعت عمری، بدعت عثمانی کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. تو یہ الحاد اور بے دینی کا سیلاب اور راستہ ہے کہ صرف پیارے پیغمبر کی طریقے اور آپ کے عمل قول کو سنت کا نام دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طور طریقہ کو، ان کے اعمال کو، ان کے اجماع کو سنت ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جب ان کی بات آئے تو کہتے ہیں کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، صحابہ کا تو نہیں پڑھا. حالانکہ قرآن مقدس کی 20 آیات صحابہ کی اتباع کا حکم دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں؟ اطاعت کا حکم دیتی ہیں، اتباع کا حکم دیتی ہیں. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرز اور طریقے کے سنت ہونے کا انکار کر ڈالا. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سنت کو اس قدر انہوں نے بدعات کے اندر تعویلات کر کر کے کھلا راستہ اور کشادہ راہ دی ہے کہ جو بھی مولویانہ اٹھ کر کوئی عمل بھی رائج کر دے کسی علاقے صدی زمانے میں، اسے بھی بدعت حسنہ کا بورڈ لگا کر کے دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ افراط و تفریط ہے. دراصل سنت نام ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پیارے پیغمبر کے طریقے کا نام امت کے لیے سنت ہے، صحابہ کے طریقے کا نام امت کے لیے سنت ہے. ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ جس راستے پہ چلے، پیارے پیغمبر چلے، اسی کا نام سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اتباع اور آپ کی سنت کو اپنانے میں یہ معنی ملحوظ ہے کہ پیارے پیغمبر کی اتباع کی جائے، آپ کے صحابہ کی اتباع کی جائے. جو چیز پیارے پیغمبر سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، وہ دین ہے. جو بعد کی ایجاد ہے اس کا دین سے تعلق. بخاری شریف میں حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ہمارے مذہب میں دین اسلام کے اندر یعنی پیارے پیغمبر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عمل قول فعل عقیدہ ثابت نہیں فہو رد، وہی مردود ہے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب علماء سے پوچھ، یہ فوتگی کے بعد کل تیجا ساتا جمعراتی 40 میں اور بھی بہت کچھ اگے تھا، آذان کی عمل اضافہ، آذان کے درمیان میں اضافہ ہے، یہ تعزیت کے نام پر جا کر کے یہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں، تو یہ پیارے پیغمبر یا صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہے، ثابت قطعاً نہیں ہے۔ جب نہیں ہے میرا دوست، پھر سنت کو اپنا، بدعات رسومات سے اجتناب کر، یہی پیغمبر کی غلامی ہے، یہی پیارے پیغمبر کی اتباع اور آپ کی محبت کا معیار ہے۔ حدیث یہ عرض کی تھی من احب سنتی فقد احبانی، جو آپ کی سنت سے محبت اور پیار کرتا ہے حقیقت میں وہی میرے محبوب کا محب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کائنات کی امامت بھی عطا کی تو ساری کائنات سے بڑھ کر کے عطا کی۔